كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ پھر اس نے ایک مرتبہ ہمیں دین کے مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے ہر مسلمان اور ہر مومن کے دل میں یہ بات یقینی طور پر موجود ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ انتہائی برکت و عظمت والا مہینہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، بزرگان دین کے واقعات، ان تمام چیزوں کا اگر مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو یہ بات یقین کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایمان والے بندوں پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صرف ایک بات عرض کر کے پھر مسائل کا سلسلہ، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رمضان کے مہینے کے تعلق سے بہت سارے حضور نے باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے ایک بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ رمضان کا مہینہ اس قدر عظمت و برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی نفلی کام کرتا ہے، 2 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھی، کسی کی مدد کر دی، صدقہ نافلہ آپ نے دے دیا، تو عام دنوں میں تو یہ ہے کہ نفلی کام کریں گے تو نفلی کام کا نفل کے اعتبار سے ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے مہینے کی عظمت اور برکت کا عالم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی نفلی کام کرتا ہے تو ایک نفل کام کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں فرض کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرض کے بدلے میں اسے 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ رمضان کے مہینے کی برکتیں کتنی ہیں، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں جو ہمیں مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، ان مسائل کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ کے لیے ان مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ضروری مسائل آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آپ حضرات کوشش کریں، توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے مسائل اگر ہوں تو یہاں تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ تعالی شریعت کی روشنی میں ان مسائل کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ، کان یا ناک میں دوائی یا پانی ڈال سکتے ہیں؟ آنکھ میں دوا ڈالنے کے تعلق سے ہندوستان کے جو علماء ہیں، اکثر علماء کا یہی مذہب ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی آنکھ میں پانی اگر ڈالیں گے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہمارے ہندوستان کے علماء کے اعتبار سے یہی مذہب ہے، ہمیں اسی طور پر عمل کرنا ہے۔ اب رہا معاملہ کان اور ناک کا، تو
تو یاد رکھیں کہ کان اور ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کان اور ناک میں اگر دوائی ڈالیں گے تو ان دو صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کان میں پانی ڈالتے ہیں یا پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناک میں پانی اگر پہنچاتے ہیں جان بوجھ کر کے یا غلطی سے پہنچ جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو دوائی ڈالنے اور پانی ڈالنے کے تعلق سے یہ وضاحت آپ ذہن میں رکھیں. اور اسی طریقے سے اگر آنکھ میں سرما لگانے چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں سرما لگانے کی بھی اجازت ہے. بالکل روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ حقہ پینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ جب بیڑی سگریٹ پئیں گے تو اس کا کچھ دھواں پیٹ کے اندر بھی جاتا ہے، حلق کے اندر بھی اترتا ہے. تو اس بنیاد پر روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ حقہ پینے کی اجازت نہیں ہے. اور ویسے بھی مشورتاً ایک بات یہ عرض کروں گا، عادت پہلے سے پڑی ہوئی ہوتی ہے بیڑی سگریٹ وغیرہ کی، لیکن کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کی اصلاح کریں. بیڑی کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، تو آپ اچھی طرح جانتے کہ اس باکس پر بھی لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس چیز کو پینے سے آپ کو کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے، اس چیز کو پینے سے فلاں بیماری ہو سکتی ہے. تو باکس پر بھی لکھا ہوا ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو اگر کسی کی عادت ہے تو آہستہ آہستہ اس عادت کو چھڑانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور کچھ وقت میں انشاءاللہ تعالی وہ بیماری آپ سے دور ہو جائے گی. یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جن کو بیڑی سگریٹ تمباکو ویمل کھانے کی عادت رہتی ہے. ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ اچھے ارادے کے ساتھ چاہیں کہ اس مہینے میں ان بری عادتوں کو بھی مجھے چھوڑ دینا ہے تو اس مہینے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے چھوٹ جائیں گی. تو مشورتاً یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ان عادتوں کو کوشش کریں کہ چھوڑ دیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ویسے روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ تمباکو کھانے سے اور اسی طرح حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تمباکو میں بھی جو پیپ رہتی ہے وہ کچھ نہ کچھ حلق کے اندر پیٹ کے اندر اترتی ہے، تو اس بنیاد پر اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو دھوئیں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ روزے کے حالت میں اگر جان بوجھ کر کے کوئی دھواں پہنچاتا گیا اپنے پیٹ کے اندر یا ناک کے ذریعہ اوپر پہنچاتا گیا تو جان بوجھ کر پہنچاتا ہے. جیسے کوئی بیڑی پی رہا ہے اس کے بغل میں جا کر بیٹھا اور جان بوجھ کر کے سانس اندر لے یا حلق کے اندر سے دھوئیں کو پہنچائے یا اگربتی جلائے اور اس کے ذریعہ اس کا دھواں جان بوجھ کر کے اندر پہنچائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جان بوجھ کر اس طرح کوئی اگر دھواں حلق کے اندر یا ناک کے اندر سے اوپر پہنچاتا گیا تو روزہ اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا گیا. لہذا رمضان کے مہینے میں فاتحہ خوانی کے موقع پر جو اگربتی جلائی جاتی ہے، لوبان جلایا جاتا ہے، تو اس کا بھی لحاظ کریں کہ جان بوجھ کر کے دھواں ناک کے اندر یا حلق کے اندر نہ پہنچے، ورنہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. الٹی اگر اپنے آپ آ جاتی ہے، یہاں پر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سوالات مسلسل ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں کہ مجھے روزے کی حالت میں الٹی آ گئی ہے، اب کیا حکم رہے گا. اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بچپن سے ہم بھی ایسا ہی سنتے آ رہے ہیں. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں الٹی آنے سے اپنے آپ اگر الٹی آتی ہے تو صرف ایک صورت میں روزہ ٹوٹے گا، باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا.
ایک صورت کون سی ہے؟ الٹی اتنی آئی ہے کہ آپ کا منہ بھر جائے، یعنی ایسی الٹی کہ روکنے سے بھی آپ اس کو روک نہیں پائیں گے، بالکل روکنے سے روک نہیں پائیں گے، منہ بھر جائے، ایسی الٹی آئی ہے اور الٹی میں کھانا گئے یا پیلا پانی نکلا گئے، اور وہ جو الٹی میں نکلا گئے اس کو نکلنے کے بعد واپس حلق میں پہنچا دیا، الٹی میں جو پانی یا کھانا نکلا گیا اس کو نکلنے کے بعد واپس حلق کے اندر پہنچایا، تو صرف اس ایک صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ الٹی کیسی ہے؟ منہ بھر گئے، منہ بھر جائے، روکنے سے نہ رکے، اور کھانا پانی جو نکلا گئے باہر نکلنے کے بعد پھر اس کو حلق کے اندر اتارے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا گیا، اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا گیا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، روزے کے یہ الٹی میں جو بھی نکلتا ہے ہم باہر پھینک دیتے ہیں، منہ کے اندر جو بھی ہوتا ہے نکلتا ہے باہر ڈال دیا جاتا ہے، باہر پھینک دیتے ہیں، تو اس صورت میں تو بالکل روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یاد رکھیں کہ الٹی آنے کی صورت میں ایک ہی حالت ہے جس میں روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور عام طور پر جو الٹی آتی ہے باہر پھینک دیتے ہیں تو اس میں تو بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کرنے میں اب تھوڑا سخت حکم اس میں آ جاتا ہے۔ وہ سخت حکم یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر الٹی کی گئے اور اتنی الٹی ہوئی کہ منہ بھر گیا گئے، روکنے سے نہیں روک پائیں گے، اگر اتنی الٹی ہوئی گئے تو اب اس میں واپس حلق کے اندر اس کو لوٹائے یا نہ لوٹائے، دونوں صورتوں میں اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں تھوڑی اجازت تھی، رخصت تھی، کیا کہ حلق کے اندر واپس لوٹائیں گے، اپنے آپ الٹی ہوئی، منہ بھر گئے اور حلق کے اندر واپس لوٹائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن یہاں پر جان بوجھ کر کے اگر کوئی الٹی کرتا گئے تو اس صورت میں اگر منہ بھر الٹی ہوئی گئے، روکنے سے نہیں روک پاتے ہیں، ایسی الٹی ہوئی گئے، اور تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے حالت میں سر میں بھی تیل لگا سکتے ہیں، بدن کے کسی اور حصے میں تیل لگانا چاہے تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ ایسے ہی اگر تکلیف ہے، درد ہے، اور بالم جو لگاتے ہیں وہ اگر لگانا چاہتے ہیں جسم کے کسی حصے پر، سر پیشانی پر، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بالکل خوشبو لگانے کی بھی اجازت ہے، خوشبو سونگھنے کی بھی اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر خوشبو سونگھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خوشبو لگا بھی سکتے ہیں، خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں۔ اجازت ہے انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس میں بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گلوکوز کے طاقت کے لیے جو بوتل چڑھائے جاتے ہیں تو اس کے ذریعہ جو بھی چیز اندر پہنچائی جاتی ہے، نس میں سوئی ڈال کر کے پھر پہنچاتے ہیں، تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فدیے کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی اگر طاقت ہے تب تو روزہ ہی رکھنا گئے، روزے کے بدلے میں کوئی فدیہ ادا کر کے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے گے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ شریعت ہی نے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، 80 سال، 85 سال، 90 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے، اور اب حالت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اتنا کمزور، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اور غالب گمان یہ ہے دل میں اب یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آئندہ بھی مرتے دم تک اس کی حالت ایسی ہی رہے گی، ابھی بھی ایسا ہے کہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، اور آئندہ بھی مرتے دم تک روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں آئے گی۔ ہمارے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے والد، کسی کے دادا اس کنڈیشن میں ہو کہ نہ ابھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی اب ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت
نہیں آئے گی۔ تو ایسے جو برہے ہوتے ہیں شریعت کے اعتبار سے ان کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، اور ان کا حکم یہ بیان کیا گیا کہ اب روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے سکتے ہیں، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ کتنا بنے گا؟ صدقہ فطر کی ایک مقدار۔ رمضان کے مہینے میں جو صدقہ فطر ہم دیتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر، دو کے بدلے میں دو صدقہ فطر، اس طریقے سے جتنے روزے ان کے چھوٹیں گے ان تمام روزوں کے بدلے۔ تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ماہر ڈاکٹر بھی یہ بتاتے ہیں، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے نہ وہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ٹھنڈی کے موسم میں، نہ بارش کے موسم میں، کسی بھی موسم میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ بھوکا رہ ہی نہیں سکتا، پانی پیے بغیر اس کا معاملہ چل ہی نہیں سکتا ہے، 8-10 گھنٹے تک بھی روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور وہ بیماری ایسی ہے، ماہر ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، تجربہ اور ایکسپیرینس بھی بتاتا ہے کہ اب وہ بیماری مرتے دم تک رہے گی۔ تو ایسے بیمار کے لیے بھی اب وہ بوڑھے آدمی کا جو حکم تھا ویسا حکم اس کے لیے بھی رہے گا، یعنی روزے جتنے چھوٹیں گے ان روزوں کا فدیہ ادا کرتا رہے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ فدیہ جو دیا گیا ہے تو فدیہ دینے کے بعد مرنے سے پہلے تک اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ آئے تب جا کر فدیہ کام آئے گا۔ اگر مان لیجئے کہ 80 سال کا کوئی بوڑھا تھا، ابھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، آئندہ بھی طاقت آئے گی نہیں، ایسی امید تھی، ایسا ظن غالب تھا، آپ نے فدیہ دے دیا، لیکن اللہ کے فضل سے 2-3 سال بعد وہ تندرست ہو گئے، اب روزہ رکھنے کی طاقت ان کے اندر آ گئی، یا بیمار تھا، بالکل بیماری ختم ہوگی نہیں، ایسا غالب گمان تھا، لیکن اللہ کے فضل سے 4-5 سال 10 سال بعد بیماری سے شفا مل گئی، تو اب وہ جو فدیہ آپ نے دیا گیا وہ فدیہ کیا ہو جائے گا؟ نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ اب جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے روزوں کی قضا کرنا آپ پر ضروری ہوگا۔ تو یہ بوڑھے آدمی کے بارے میں اور بیمار کے بارے میں جو فدیے کا حکم ہوتا ہے وہ بیان کر دیا گیا، اور فدیہ کس کو دیا جائے؟ زکوٰۃ جس کو دے سکتے ہیں اسی کو فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو بالکل اسی پر فدیہ دینا لازم ہے، لیکن اپنے بیٹے کو اگر وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف سے ادا کر دو تو پھر بیٹا بھی، اولاد بھی اس کی طرف سے فدیہ دے سکتی ہے۔ بالکل اجازت ہے، دینا ہی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، مال و دولت عطا کیا گیا، تو آپ اپنے والد کے روزوں کا بھی فدیہ ادا کریں، نماز کا بھی فدیہ ادا کریں۔ اگر کچھ نمازیں رہ گئی ہے، کچھ سالوں کی یا کچھ دنوں کی نمازیں رہ گئی ہے تو اس کا حساب کر کے اس کا بھی فدیہ ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس رقم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزے رہ گئے گے، جو نمازیں رہ گئی گے ان کو معاف کرے گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گرفت نہ فرمائے۔ یہی ہے، ایک دن کی نمازیں 5 فرض نماز اور ایک واجب نماز، وتر کی نماز، تو ایک دن میں 6 صدقہ فطر بنیں گے۔ ایک دن کی نماز میں 6 صدقہ فطر، 5 فرض نمازیں اور ایک واجب نماز وتر کی۔ تو اس طرح آپ کو حساب کر لینا گئے، 10 دن، 20 دن، 25 دن، 30 دن کی نمازیں چھوٹی گئے تو اس اعتبار سے حساب کر لیں، ایک دن میں 6 صدقہ فطر کی رقم آپ کو شمار کرنی ہے۔ فدیہ میں بھی اگر جیسے مدرسہ وغیرہ میں دیتے ہیں تو بالکل ہیلا کرنے کے بعد مدرسہ وغیرہ میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہلا بھی ہمارے علماء نے بیان فرمایا گیا، جیسے سمجھئے کہ نمازوں کا آپ نے حساب لگایا، 10 سال کی نمازیں والد صاحب کی چھوٹی ہوئی گئے، اب آپ نے حساب لگایا تو ایک ایگزامپل کہ 10 سال کی نمازوں کا فدیہ بنتا ہے 2 لاکھ روپے مثال کے طور پر، تو اب 2 لاکھ دینے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تو ہمارے علماء نے اس میں ایک ہلا یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے اندر جتنے پیسے دینے کی طاقت ہے، 50,000 دینے کی اگر طاقت ہے آپ کے اندر اور 2 لاکھ فدیہ بنتا گئے تو یہ کریں کہ فقیر کو آپ دیں، 50,000 فدیے کی نیت سے فقیر کو دیں، فقیر قبضہ کر لے اپنے ہاتھ میں، لینے کے بعد پھر آپ کو اپنی مرضی سے واپس کرے،
پھر دوسری مرتبہ آپ ہاتھ میں لینے کے بعد فقیر کو واپس دیں فدیے کی نیت سے. تو پہلے 50,000 ہوئے، دوسری مرتبہ دیں گے 50,000، 1,00,000 ہوئے. پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کریں، چوتھی مرتبہ ایسا کریں. پھر چوتھی مرتبہ میں وہ یا تو فقیر کو دے دیں یا مدرسہ میں جہاں پر آپ دینا چاہتے ہیں کہ وہ فقیر اپنی مرضی سے مدرسہ وغیرہ میں دے دیں. تو یہ ہیلا بھی ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ اولاد کے اندر اگر طاقت نہیں ہے تمام پیسوں کو ادا کرنے کی، تو اس طرح جتنے پیسوں کی طاقت ہے اتنے پیسوں کے بدلے میں بھی ہیلا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے امید ہے. اور اب یہاں پر یہ خیال کرنا کہ آخر ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو اجازت کیسے مل سکتی ہے، تو یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و احسان کا معاملہ بہت وسیع ہے. ہماری سوچ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت نہیں آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں بھی بندے کے تمام زندگی کے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا بہت وسیع ہے. لہٰذا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے امید کرتے ہوئے اس طرح ہیلے والا معاملہ بھی کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں گرفت نہ کریں اور جو روزے یا نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائیں. زکوٰۃ کے مسئلے میں پہلا سوال ہے کہ مالک نصاب کسے؟ زکوٰۃ جس پر دینا ضروری ہوتا ہے اسی کو مالک نصاب کہا جاتا ہے. اب شریعت کے اعتبار سے مالک نصاب کون بنے گا؟ یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے طور پر غور کریں، جو باتیں بیان کی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے غور کریں کہ آپ مالک نصاب ہیں کہ نہیں. تو مالک نصاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے تو مسلمان ہو، دوسرے نمبر پر بالغ ہو، تیسرے نمبر پر آزاد ہو، چوتھے نمبر پر عقل رکھتا ہو یعنی پاگل مجنون نہ ہو. تو یہ چار باتیں تو ہو گئی، مسلمان ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور عقل رکھتا ہو، ہوش رکھتا ہو، پاگل نہ ہو. تو یہ چار باتیں ہو گئی. یہ تو ہو گئی انسان کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے. اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو مال و جائیداد گئے، مال و دولت گئے، وہ کیسا گئے، کتنا گئے. تو پانچویں نمبر پر یہ ہوگا کہ اس کے پاس نصاب کے برابر مال ہے یا نہیں. اب نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو آج کے زمانے کے اعتبار سے چاندی کے اعتبار سے دیکھنا گیا، سونے کے اعتبار سے چونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے تو چاندی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو 653 گرام چاندی یعنی سمجھ لیں تقریباً 654 گرام چاندی کی جو قیمت ہمارے یہاں پر گئے تو اس کے برابر اگر کسی کے پاس چاندی گئے اتنی یا اس کی قیمت کے برابر سونا چاندی دونوں ملا کر گئے یا اتنی قیمت کے برابر پیسے گئے یا اتنی قیمت کا مال تجارت گئے، جو تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں وہ اتنا مال گئے، کتنا 654 گجراتی میں جس کو کہتے ہیں. تو اتنی چاندی کے برابر اگر اس کی قیمت کے برابر تجارت کا کاروبار کا مال گئے یا پھر پیسے روپے پیسے اتنے گئے، کرنسی کسی ملک کی اتنی گئے تو ایسا شخص شریعت کے اعتبار سے مالک نصاب مانا جائے گا. یہ نصاب ہے شریعت کے اعتبار سے. تو پانچویں نمبر پر مال کتنا گئے، نصاب کے برابر مال ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر وہ جو مال گئے مکمل اس کے قبضے میں ہے کہ نہیں، مکمل قبضے اور اختیار میں ہے کہ نہیں. لہذا اگر کسی کے پاس گروی رکھا ہوا گئے تو وہ جو گروی رکھی ہوئی چیز گئے جب تک سامنے والے کے پاس گئے تب تک مالک پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. میں نے اپنا مکان، اپنی گاڑی تجارت کے لیے لی تھی، میں نے کسی کے پاس گروی رکھ دی تو جب تک گروی رکھی ہوئی گئے چونکہ مکمل طریقے پر میرا قبضہ نہیں گئے لہٰذا اس گروی رکھی ہوئی چیز پر مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو چھٹے نمبر پر مکمل طریقے پر نصاب پر قبضہ ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے. ساتویں نمبر پر
وہ نصاب جو ہے دین یعنی قرضے سے فارغ ہونا چاہیے، کہ آپ کے اوپر اگر قرضہ گئے، لون گئے یا کسی کا بھی قرضہ گئے، اس کو مائنس کرنے کے بعد نصاب بچتا ہے کہ نہیں۔ 5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، لیکن سامنے 6 لاکھ کا قرضہ گیا آپ کے پاس، آپ کے اوپر۔ اب 6 لاکھ اگر مائنس کریں گے تو 5 لاکھ بالکل نہیں بچیں گے۔ تو قرضہ مائنس کرنے کے بعد پھر وہ نصاب کے برابر آپ کے پاس روپے پیسے یا تجارت کا مال بچتا ہے کہ نہیں، یہ 7ویں نمبر پر دیکھا جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں جو شرائط بیان کیے گئے، تمام شرائط کی پابندی اگر تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو اب ایسا شخص مالک نصاب مانا جائے گا، مالک نصاب مانا جائے گا۔ اب ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، 1 سال مکمل ہونے تک وہ نصاب کے برابر جو مال ہے اس کے پاس رہتا ہے، تو جیسے ہی سال مکمل ہوگا اب زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک یہ کہ زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ یہ جو باتیں بیان کی گئی، شرائط بیان کیے گئے، یہ تمام پا لیے گئے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن ابھی زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہوا۔ زکوٰۃ دینا کب واجب ہوگا؟ جب مکمل 1 سال گزرے گا اور وہ نصاب کے برابر مال جو ہے وہ اس کے پاس رہے گا، تو 1 سال مکمل ہونے پر اب اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو گیا۔ اب 1 منٹ 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً جیسے ہی سال مکمل ہوا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ 7.5 تولہ سے جو آج کل 75 گرام سمجھتے ہیں، 52 تولہ چاندی سے 532 گرام سمجھتے ہیں، شریعت کا یہی وجہ ہے؟ نہیں، آج کے زمانے میں 1 تولہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے گرام کا مانا جاتا ہے؟ 10 گرام کا مانا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو ہمارے علماء نے بیان کیا 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، یہ جو آپ نے سنا ہوگا اب تک کہ چاندی کا نصاب کیا گیا 52.5 تولہ اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ۔ تو یہ جو تولہ بیان کیا گیا، پہلے کے زمانے میں جو تولہ چلتا تھا وہ تقریباً 11 گرام اور کچھ ملی گرام مانا جاتا تھا، یعنی 12 گرام سے کچھ کم یہ 1 تولہ ہوتا تھا۔ پہلے کے زمانے میں 12 گرام سے کچھ کم یہ 1 تولہ ہوتا تھا۔ تو ہمارے علماء نے یہ جو 52.5 بتایا گیا وہ اسی پہلے کے تولے کے اعتبار سے، اس لیے میں نے 52.5 تولے کا وزن آپ کو کیا بتایا؟ 654 گرام، تقریباً 654 گرام یہ 52.5 تولے کا وزن میں نے آپ کو بتایا ہے۔ 7.5 تولے کا اگر آپ دیکھیں گے تو 88 گرام 89 گرام تقریباً اس کا بنتا گیا، تقریباً 89 گرام مان لیجئے، 88 گرام مان لیجئے۔ تو یہ پہلے جو تولہ چلتا تھا 11 گرام اور کچھ ملی گرام کا، اس کے اعتبار سے ہمارے علماء نے یہ لکھا گیا۔ دوسری بات جو دیکھا گیا اکثر لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کیا یہی ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں فرض نہیں؟ یہ بالکل ایسا ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں نکالنی ہے۔ میں نے بتایا سال جب آپ کا مکمل ہو رہا ہے، مان لیجئے کہ محرم کے مہینے میں میرے پاس اتنے پیسے آ چکے ہیں کہ میں نصاب کا مالک ہو گیا، محرم کی 1 تاریخ کو میرے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ میں نصاب کا مالک ہو گیا، تو اب آئندہ سال جب محرم کی 1 تاریخ آئے گی اور میرے پاس اتنے پیسے رہیں گے تو جیسے ہی وہ سال مکمل ہوا محرم کی 1 تاریخ کو مجھ پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب اگر میں یہ سوچوں کہ محرم کی جگہ پر رمضان کا مہینہ آئے گا تب نکالوں گا تو یہ جو تاخیر ہوگی اس کی بنیاد پر آدمی گنہگار ہوگا۔ تو سال مکمل ہونے کے بعد اب تاخیر کی اجازت نہیں ہے، لہذا ہمارے یہاں ایک جو رواج پڑ چکا ہے کہ رمضان میں حساب کرتے ہیں، تو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ رمضان سے پہلے اگر سال مکمل ہوتا گئے تو پہلے ہی ادا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ یا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جیسے رمضان کے بعد آپ کا سال مکمل ہوگا، رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں یا ذی الحج کے مہینے میں آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے، تو اس سال کی زکوٰۃ اس رمضان کے مہینے میں آپ ادا کر لیں۔ سال مکمل نہیں ہوا کہ اس سے پہلے ہی ایڈوانس میں اگر آپ اس رمضان کے مہینے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس میں سال مکمل ہونے سے پہلے ہی اس سال آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، حساب کر کے کہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، رمضان کے مہینے میں ایڈوانس میں دے دیں۔
تو سال مکمل ہونے سے پہلے ہی ادا کر دے یا جب سال مکمل ہوتا گئے اس وقت ادا کرنا ضروری ہوگا. اچھی طرح غور و فکر کر کے اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے. بالکل شرعاً اجازت ہے، سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کوئی مالی کی نصاب ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے اس کے پاس نیا مال آتا رہا تو کہ اس کے اوپر بھی سال گزرنا ہے یا پھر اسی میں شمار کر لیا جائے گا؟ یہ بھی اکثر غلط فہمی ہمارے مسلمان بھائیوں میں ہوتی ہے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ جیسے رمضان میں میرا سال مکمل ہوتا گیا تو رمضان سے پہلے 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے تجارت میں مجھے کچھ نفع ہوا یا کسی بھی طریقے سے مجھے مال حاصل ہوا، میرے پاس مال آیا، روپے پیسے آئے، تجارت کا مال آیا، تو اب کیا یہ جو بیچ میں پیسے آئیں گے رمضان کے 2 مہینے پہلے وہ پیسے میرے پاس آئیں گے تو یہ پیسے اب 1 سال جب مکمل ہوگا تب ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے. رمضان کے مہینے سے پہلے اگر رمضان میں سال مکمل ہوتا گئے تو رمضان سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو اس کے لیے نیا سال نہیں مانا جائے گا. پہلے سے جو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اسی میں ملا کر کے پورے کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. 5 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود گئے، رمضان سے پہلے 20,000 روپے آپ کے پاس آ گئے، یا آپ نے کاروبار کا سامان 20,000 روپے کا خرید لیا، آپ کے پاس اسٹاک میں وہ 20,000 کا کاروبار کا سامان گئے، تو اب آپ کو جب رمضان میں زکوٰۃ دیں گے تو وہ 20,000 کا بھی ساتھ ہی میں حساب کر کے 5,20,000 کی زکوٰۃ ادا کریں گے. تو 1 منٹ پہلے بھی اگر وہ مال ملتا گئے، تجارت کا مال آتا گئے تو پورے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اگر سال ختم ہونے سے پہلے 5 لاکھ تھے، اب جو سال ختم ہونے سے پہلے 1 ہی لاکھ ہو گئے تو اب 1 لاکھ ہی کی زکوٰۃ دینی ہے. سال مکمل ہونے پر آپ کے پاس جتنے پیسے بچتے گئے اگر وہ نصاب کے برابر ہے، جیسے 1 لاکھ روپیہ بتایا گیا تو 1 لاکھ روپیہ یہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ آپ کو 5 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے. سال مکمل ہونے پر جتنے پیسے آپ کے پاس بچیں گے اتنے ہی کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. تو یہ دونوں طرف شریعت نے ہمیں رخصت اور اجازت دی ہے. بالکل شریعت نے ایسا نہیں کہا کہ پہلے سے 5 لاکھ ہیں تو اب بھی 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر. سال مکمل ہونے پر جو رقم آپ کے پاس موجود ہے اسی کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ زکوٰۃ میں کون سا مال شمار کیا جائے گا، کون سی چیز کون سی نہیں شمار؟ 3 چیزیں بہت اچھی طرح اس کو سماعت کر لیں. اس میں اکثر و بیشتر ہماری عوام کے درمیان کنفیوژن رہتا ہے، شک رہتا ہے. 3 طرح کے مال گئے جس میں شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے. کون سے مال 3 طرح کے؟ نمبر 1 سونا، چاندی، روپے، پیسے، کرنسی. سونا، چاندی، روپے، پیسے، کسی بھی ملک کی کرنسی کو ان پر نصاب کے برابر اگر ہے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے. نمبر 2 تجارت اور کاروبار کا سامان. آپ کسی بھی چیز کی تجارت کرتے ہیں، موبائل کی تجارت کرتے ہیں، جو سامان گئے نصاب کے برابر گئے زکوٰۃ ضروری. ایسے ہی کپڑے کی تجارت کرتے ہیں اس کا بھی شمار ہوگا. گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، گاڑی لے بیچ کرتے ہیں، آپ گاڑی کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی تجارت کا مال ہوگا، اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی اگر نصاب کے برابر گئے. زمین کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں پلاٹ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں تو وہ بھی مال تجارت ہوگا. تو جس چیز کا بھی کاروبار کیا جاتا ہے، جس سامان کو بھی بیچتے ہیں آپ تجارت کرتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر جو بھی سامان تجارت گئے، جو بھی مال تجارت گئے اس پر بھی نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جانور، جس کو شریعت کے اعتبار سے سائمہ جانور کہا جاتا ہے. سائمہ جانور. اب سائمہ جانور کا مطلب آسان الفاظ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ سائمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جانور کو آپ نے کس نیت سے رکھا گیا؟ بیچنے کی نیت سے. اگر بیچنے کی نیت سے جانور رکھتے ہیں تب تو وہ مال تجارت میں آ جائے گا.
بیچنے کی نیت سے، کاروبار کی نیت سے رکھیں تب تو مال تجارت میں آ جائے گا۔ لیکن سائمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور کو آپ نے دودھ حاصل کرنے کے لیے یا اس کی اولاد، اس کے بچے حاصل کرنے کی نیت سے رکھا گیا، جس جانور کو دودھ حاصل کرنے، ہوتا ہے کچھ لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں تو جانور اپنے پاس رکھتے ہیں، یا پھر بچے حاصل کرنے گے، اس کے جو بھی بچے ہوں گے اس نیت سے رکھیں گے، دودھ حاصل کرنے یا بچے حاصل کرنے کی نیت سے رکھیں گے۔ اور تو ایسا جو سائمہ جانور ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس کا پورے اس کے مسائل گئے کہ کتنے جانور ہوں گے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، کتنے ہوں گے، وہ پوری بہت ڈیٹیل اس میں گئے، وضاحت گئے، بیان کروں گا تو آپ سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بھائی ایسے ہیں جو اس طرح کے جانور اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ پرسنلی رابطہ کر کے اپنے حوالے سے معلوم کر لیں کہ اتنے جانور گئے، اس طریقے سے میں جانوروں کو رکھتا ہوں تو کیا مجھ پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں۔ یہ میں نے ایک اشارتاً آپ کو بتا دیا۔ آپ اگر پرسنلی کوئی کاروبار اس چیز کا کرتا گئے یا پھر اس کو دودھ حاصل کرنے کے لیے، بچے حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا تو پرسنل رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ پر زکوٰۃ ہے، نہیں ہے، کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ پوری ڈیٹیل اس کی الگ سے ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ جو تجارت کا سامان اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کی قیمت کون سی لگائی جائے؟ قیمت میں یہ گئے، اس میں بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے موبائل، مثال کے طور پر موبائل کی تجارت کرتے ہیں آپ، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موبائل میں 12,000 میں بیچتا ہوں، یہ موبائل 12,000 میں بیچتا ہوں تو مجھے زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ 12,000 کے اعتبار سے دینی ہے۔ یہ مکان میں 5 لاکھ میں بیچتا ہوں تو 5 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہے۔ حالانکہ شریعت کے اعتبار سے جو جس قیمت میں آپ بیچتے ہیں وہ قیمت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ وہ موبائل آپ اگر ابھی سال مکمل ہونے پر اگر خریدیں تو آپ کو کتنے میں پڑے گا، وہ موبائل، وہ سامان تجارت آپ کو کتنے میں پڑے گا، یعنی خریدنے جائیں، لے کر کے اپنے یہاں پر آئیں تو مکمل اس کا جو بھی خرچ ہوگا وہ کتنے میں آپ کو پڑے گا، تو آپ کی جو پڑتر رقم جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، جتنے میں وہ سامان آپ کو پڑے گا ابھی سال مکمل ہونے پر اتنی قیمت دیکھی جائے گی۔ جیسے موبائل مثال کے طور پر 12,000 میں آپ بیچتے ہیں اور 10,000 میں آپ کو وہ موبائل ابھی اگر جائیں گے خریدنے تو پڑے گا، تو 10,000 ہی کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس طرح کے موبائل جتنے بھی ہوں گے اس کی 10,000 آپ کو قیمت ملا لینی ہے۔ تو جتنے میں آپ سامان بیچتے ہیں اتنے کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بلکہ سال مکمل ہونے میں جتنے میں وہ آپ کو سامان پڑے گا اسی کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب یہ موبائل ہو، زمین ہو، مکان ہو، کپڑے ہو، جو بھی ہو آپ کو اپنے اعتبار سے اس میں حساب کر لینا ہے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تجارت کے لیے زمین بھی ہے، پلاٹ وغیرہ، اس کی تو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کسی نے ویسے ہی خرید کے رکھا ہے یا اس کے پاس ایک مکان ہے، دوسرا مکان ویسے ہی بنا کے رکھا ہے، تجارت کی نیت نہیں ہے، کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ 3 چیزیں میں نے جو بتائی گئے، سونا چاندی، روپیہ پیسہ کرنسی، سامان تجارت اور سائمہ جانور، ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز پر شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ایک مکان آپ کے پاس ہے، باقی 2 مکان آپ نے لیے ہیں رہنے ہی کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں، ایسے ہی رہنے کے لیے، یا یہ نیت ہے کہ آئندہ میرے بچے اس میں رہیں گے تو 2 مکان خریدے، 3 مکان خریدیں، اگرچہ آپ کے پاس 5 مکان گئے ایک ہی میں رہتے گئے، باقی 4 مکان بیچنے کے لیے نہیں خریدیں گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ پلاٹ خریدتے ہیں آپ، پلاٹ اس نیت سے خریدا گیا کہ 2 4 5 سال بعد مکان اس میں بنا لوں گا، بیچنے کی نیت نہیں گئے تو پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زمین خریدی گئے، زمین بھی بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو زکوٰۃ اس پر بھی لازم نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ گاڑیاں آپ کے پاس ایک گاڑی گئے، 2 4 گاڑی اور بھی آپ کے گھر میں موجود گئے، استعمال نہیں کرتے ہیں، بیچنے کی نیت بھی نہیں گئے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 صورتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، اور کوشش یہ کریں، مشورتاً یہ بات میں عرض کر دوں
کہ آپ زکوٰۃ کا حساب کرنے سے پہلے کسی عالم دین، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لے، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کچھ چیزیں زکوٰۃ میں شمار کرنے سے رہ جائے اور آپ کچھ کم زکوٰۃ ادا کریں، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے۔ اس لیے عالم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، مفتی صاحب سے ایک مرتبہ رابطہ کر لیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اب کتنی زکوٰۃ بنے گی آپ مجھے بتائیں، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ آپ ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو اپنی تجارت میں بھی دیکھنے کو ملے گی، اپنے مال میں بھی دیکھنے کو ملے گی۔ جی مفتی صاحب، کچھ لوگ جو ہے لون لے لیتے ہیں اور کافی لمبی رقم لے لیتے ہیں، پھر اس کو قسط وائز ادا کرنا رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں جو خود قرض دار ہوں تو میں کیسے زکوٰۃ نکالوں؟ تو لون جو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لون لینا کیسا ہے وغیرہ، یہ پوری ڈیٹیل اس کی الگ سے ہے، لیکن اگر لون کسی نے لیا گیا 20 لاکھ کی رقم بطور لون کسی نے لے گی، تو اب اس میں بھی یہ دیکھیں گے کہ کتنی لون ادا کر چکا گیا، انسٹالمنٹ جو بھرنی رہتی ہے تو کتنی انسٹالمنٹ وہ بھر چکا گیا، کتنی لون ادا کر چکا گیا۔ مان لیں کہ 5 لاکھ روپے کی انسٹالمنٹ وہ دے چکا گیا، اب 20 لاکھ لون لیا تھا تو 5 لاکھ دے چکا گیا، تو کتنے بچیں گے اس پر؟ 15 لاکھ روپے ابھی اس کو ادا کرنے گئے۔ تو یہ جو لون ہے یہ بھی ایک طرح کا قرض ہی ہے، لون کا مطلب بھی قرض ہی ہوتا ہے، تو جتنی رقم ابھی بھرنا باقی ہے اس کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ اس میں بھی ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اس سال جو مجھے انسٹالمنٹ بھرنی ہے، جیسے اس سال کی انسٹالمنٹ ہے 2 لاکھ، تو 15 لاکھ تو دینے گئے لیکن اس سال کی انسٹالمنٹ مجھے بھرنی ہے 2 لاکھ، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ ہی کو مائنس کیا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جتنی لون بچی ہوئی ہے پورے کا حساب کر کے اس پورے کو مائنس کریں گے، مائنس کرنے کے بعد اگر نصاب کے برابر مال بچتا گیا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو لون کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ اسکول اور کالج میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جائز نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی فقیر بچہ گئے، فقیر ضرورت مند بچہ گئے، وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا گئے، وہ بچہ زکوٰۃ کا حقدار گئے، اس کے والدین بھی اس اعتبار سے گئے کہ زکوٰۃ کے حقدار گئے، تو ڈائریکٹ آپ اس کو دینا چاہیں والدین کو یا بچے کو، اور بچے کی صورت میں یہ ہوگا کہ باپ بھی فقیر ہونا چاہیے، تو اس صورت میں ڈائریکٹ آپ اس کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ کریں کہ اسکول میں یا کوئی تعلیمی ادارہ دنیاوی تعلیم وہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر زکوٰۃ کی رقم دینا چاہیں تو شرعاً اس کے ہرگز اجازت نہیں۔ اس میں جو اس طریقے سے کرتے ہیں گئے یا ایسے ضرورت مند جو پیشنٹ ہوتے ہیں گئے تو ان کا علاج پھر زکوٰۃ کی رقم سے کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ایک تو یہ صورت بنتی ہے کہ جو ایسا پیشنٹ ہے ضرورت مند ہے تو ڈائریکٹ فیس میں وہ زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، بلکہ اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں رقم دی جائے، پھر وہ رقم فیس میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تو پیشنٹ کو ڈائریکٹ قبضے میں دی جائے، یا پھر وہ ڈائریکٹ فیس دینا چاہتے ہیں تو قبضہ اس کو کرنے کے بعد پھر وہ فیس ادا کرے، یہ صورت اس کا التزام کرنا، اس صورت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ڈائریکٹ فیس نہیں دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ فیس دیں گے تو وہ زکوٰۃ کی رقم ادا جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی، تو جو بھی ایسا پیشنٹ ہو اس میں اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ضرورت مند گئے، مسلمان گئے، فقیر گئے، زکوٰۃ کی رقم اس کے ہاتھ میں دے کر جو فیس بھرنی ہے وہ ادا کر دی جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حیلہ کر کے زکوٰۃ کی رقم ہو یا کچھ بھی ہو اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے یہاں ہمارے دیادرہ میں بھی اسلامک ویلفیئر مشن چلتا ہے، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند پیشنٹ ہے یا پھر کوئی ضرورت مند ایسا کہ علاج کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس میں یا تو زکوٰۃ کی رقم کا حیلہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ فیس ادا کر دی جاتی ہے، اور اگر حیلہ نہیں ہے تو پھر اس کے قبضے میں دے کر کے پھر اس کو فیس میں جمع کر دیا جاتا ہے، تو یہ صورتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ جی صاحب، ایک سوال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو پیشنٹ کو دے دیتے ہیں دوسرے کو، پھر اس کے عقیدے کو دیکھتے ہی نہیں، کیسے عقیدے کا
किसी बद मजहब पेशेंट है उसको नहीं ज़कात की। نہیں تو اس میں اس بات کا لحاظ آپ کو رکھنا گے کہ سنی صحیح العقیدہ ہی کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو یا پھر بد عقیدہ کو زکوٰۃ اگر دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا اس شخص کے تعلق سے یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں؟ یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ آپ جس کو دے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی کنڈیشن ظاہری طور پر ایسی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے اور آپ اس کو ایسے پہچانتے بھی ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو، آپ کے علاقے کا ہے، گاؤں کا ہے، شہر کا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ظاہری طور پر بھی وہ زکوٰۃ کا حقدار معلوم ہوتا ہے، تو اب تو آپ کو زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں ہے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ظاہری طور پر زکوٰۃ کا حقدار آپ کو لگ رہا ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ فل لگے، آپ کو شک لگے کہ یہ آدمی جو زکوٰۃ لینے کے لیے آیا گیا یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں، آپ کے دل میں بھی ایک ڈاؤٹ ہے، ایک شک ہے کہ ہے یا نہیں، تو اب اس صورت میں پھر آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی۔ تحقیق کے بغیر آپ نہیں دے سکتے ہیں، آپ معلوم کر لیں اس کے حوالے سے اچھی طرح کہ وہ واقعی زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں۔ تو ڈاؤٹ ہے، شک ہے تو وہاں تحقیق کرنی پڑے گی۔ جہاں پر ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے، آپ جانتے ہیں تو اس کو ظاہری طور پر وہ حقدار آپ کو معلوم ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک شخص نے جو ہے زمین سے جو پیداوار ہوئی اس کا عشر نکال دیا، اس کے بعد جو پیداوار تھی اس کو بیچ دیا، تو کیا اس پیسوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالنا ہے؟ بالکل، جو عشر کی پیداوار ہے، جو بھی کھیتی میں کھیتی ہوئی ہے اس کو عشر نکال دیا، عشر نکالنے کے بعد اس کو بیچ کر کے پیسے حاصل کیے، مال و دولت اس کے بدلے میں حاصل کیے، تو اب جو مال ملے گا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی۔ مفتی صاحب جو ہے کچھ تراویح کے تعلق سے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ تراویح کی اجرت جو حافظ صاحب کو دیتے ہیں وہ دینا یہ جائز ہے، اور اس کا چندہ کرنا یہ بھی کیا جائز ہے؟ تھوڑی سی توجہ میں آپ کی چاہوں گا، اگر آپ تھک چکے ہوں تو اس مسئلے پر خاص طور سے آپ توجہ دیں۔ مسئلہ اہم ہے، اگر سمجھیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر فتنہ ہو، فساد ہو، تو اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تراویح جو پڑھائی جاتی ہے اور تراویح جو پڑھاتے ہیں اس میں ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ قرآن مجید تراویح کی نماز میں جو سنایا جاتا ہے تو اس پڑھنے کے بدلے میں، سنانے کے بدلے میں پیسہ لینا، اجرت لینا، اس کے بدلے میں پیسے لینا، یہ شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ تراویح میں جو قرآن سناتا ہے، سنانے والا اگر اس کے بدلے میں پیسے لے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت وہ کرتا ہے اور وہ تلاوت جب کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں لے سکتا ہے۔ تو تراویح میں یہ معاملہ ہے اصل اور اس کی حقیقت کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر جواز کی صورت بھی ہمارے علماء نے بتائی ہے۔ وہ جواز کی صورت کیا ہے؟ پہلے ہی سے کوئی تراویح پڑھانے والا کہ ٹرسٹی حضرات سے پہلے ہی سے انکار کر دے کہ تراویح پڑھانے کے بدلے میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ تراویح پڑھانے کے لیے آیا، ٹرسٹیوں سے بتا دیا کہ اس کے بدلے میں 1 روپیہ بھی میں نہیں لوں گا۔ اب یہ وضاحت کر دی گئی، پھر جو ٹرسٹی حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، اب اگر 27ویں تاریخ کو شب قدر میں اس تراویح پڑھانے والے کو کچھ دیتے گئے تو اب یہ دینا شریعت کے اعتبار سے یہ نہیں مانیں گے کہ تراویح پڑھانے کی یہ اجرت ہے، بلکہ یہ ایک نذرانہ اور تحفہ مانا جائے گا، اور یہ دینا بھی جائز ہوگا، لینا بھی جائز ہوگا، کیونکہ پہلے ہی انکار کر دیا گیا کہ تراویح پڑھانے کے بدلے میں کوئی بھی اجرت نہیں لوں گا، یہ پہلے ہی منع کر دیا۔ تو اب جو رقم دی جائے گی اس رقم کو اجرت نہیں مانیں گے بلکہ تحفہ اور نذرانہ مانا جائے گا۔ اب جب نذرانہ ہوگا تو اس کو
اگر ٹرسٹی حضرات یہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں جا کر کے لوگوں کے پاس جا کر چندہ کرتے ہیں، مسجد کے باہر اس کے لیے چندہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنی خوشی سے جو بھی نذرانہ اور تحفہ امام صاحب کو تراویح پڑھانے والے کو دینا چاہتا ہے کہ وہ دے سکتا ہے. تو اس صورت میں چندہ کرنا بھی جائز ہوگا، چندہ کرنا منع نہیں ہوگا، لیکن اس کا لحاظ رکھا جائے. یا پھر دوسری ایک صورت ہمارے علماء نے بیان کی ہے کہ ٹرسٹی حضرات جو بھی تراویح پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کو پہلے ہی سے اپنے یہاں پر اجرت پر اور مزدوری پر رکھ لیں. یعنی یہ کہیں کہ روزانہ 1 گھنٹہ ہم نے آپ کو اجرت پر رکھا گیا، اب جو بھی کام لینا چاہیں ہم لیں گے، لیکن 1 گھنٹہ آپ اجرت پر گئے اور اسی طرح 27 دن تک آپ ہمارے یہاں اجرت پر رہیں گے. لیکن اس صورت میں اب جو رقم دینی ہے وہ پہلے سے فکس کرنی پڑے گی. یہ صورت آپ کو تھوڑی پیچیدہ بھی لگے گی اور اس میں شریعت کے اعتبار سے اجازت ہے. اب وہ رقم جو دی جائے گی تراویح پڑھانے کی رقم نہیں مانیں گے، بلکہ وہ جو 1 گھنٹے تک اس کو اجرت پر مزدوری پر رکھا گیا اسی کی رقم مانی جائے گی، لیکن پہلے سے فکس کرنا اس کو ضروری ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں، بہتر بھی یہی ہے کہ جو بھی تراویح پڑھانے والے حضرات ہیں اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر کے پہلے ہی سے انکار کر دیں کہ تراویح پڑھانے کے بدلے میں ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، کچھ بھی اجرت نہیں لی جائے گی. اب اس کے بعد نذرانہ دیا جاتا ہے اور نذرانہ تحفہ ملتا ہی ہے، وہ تحفہ لینا ان کے لیے جائز ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اس کو ٹرسٹی حضرات میں سے بھی اگر کوئی ہو تو اچھی طرح اس کو سماعت کر لیں، سن لیں اور اس پر عمل بھی کریں، دوسروں تک بھی اس مسئلے کو پہنچائیں تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں. اس لیے کہ مسئلہ اگر معلوم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے گناہ میں پڑ جائیں پڑھانے والے بھی اور چندہ دینے والے اور رقم دینے والے حضرات بھی. تو دونوں صورتیں اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے. جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے جو تراویح پڑھاتے ہیں کچھ، وہ سال بھر نمازوں کے پابند نہیں ہوتے ہیں، کیا ان کے پیچھے بھی تراویح کا؟ یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز میں جو امام ہوتا ہے تو اس امام کے لیے بھی وہ تمام باتیں ہونا ضروری ہے جو 5 وقت کی نماز کا امام ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز کے امام کے لیے جتنے شرائط ہیں، جتنی باتیں ضروری ہیں، وہ تمام باتیں تراویح کے امام کے لیے بھی ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض نمازوں کو چھوڑتا ہے، اعلانیہ طور پر سب کو معلوم ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے اگر 5 وقت کی نماز پڑھی جائے تو نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہوگی. یعنی ایسے شخص کو امام بنانا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے گی اس کو دوبارہ پڑھنا، اس کو دہرانا، دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا. تو جیسے 5 وقت کے امام کے لیے ایسا معاملہ ہے تو تراویح کے امام کے لیے بھی ایسا ہی معاملہ ہے. اب کوئی 11 مہینے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی تراویح پڑھانے کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ داڑھی رکھتے نہیں ہیں، داڑھی کٹواتے رہتے ہیں. رمضان سے 2-3 مہینے پہلے داڑھی رکھنا شروع کر دیں گے، پھر رمضان میں وہ داڑھی رکھ کر کے تراویح پڑھائیں گے، پھر رمضان کے بعد وہی حال داڑھی کٹوا دیتے ہیں. ایسے بھی حفاظ دیکھے گئے ہیں. تو یاد رکھیں جو آپ تراویح کے لیے مقرر کرتے ہیں تو اس بات کو کا لحاظ رکھنا ہے کہ صحیح امام ہو، ورنہ مقرر کرنے والے بھی گنہگار ہوں گے اور نماز مکروہ تحریمی بھی ہوگی. تو تراویح کے امام میں اور 5 وقت کے امام میں شرائط کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جی مفتی صاحب، یہ جو ہے اگر کوئی شخص جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کیا تراویح میں لقمہ دے سکتا ہے؟ لقمہ دے سکتا ہے. لقمہ دینے کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہے. لقمہ وہ دے سکتا ہے. قرآن یاد ہے، اگر قرآن حفظ کیا ہوا ہے، لقمہ اگر دینا چاہے، کوئی غلطی ہوئی امام صاحب کو بتانا چاہے تو وہ بتا سکتا ہے. اس کے لیے داڑھی ہونا یہ شرط نہیں ہے. تراویح میں اگر احرامی غلطی ہوئی، زبر سے یا پیش چھوٹ گیا تو کیا تراویح ہو جائے گی؟ تراویح ہو یا عام نماز ہو، آج کے زمانے میں ہمارے فقہا نے یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دور سے یہ ہے
100 سال 150 سال سے ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا گیا. پہلے کا مسئلہ الگ تھا، لیکن ابھی کے دور کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ زبر زیر پیش کی غلطی تراویح کی نماز ہو یا عام نماز ہو، اگر ہوتی ہے تو اس میں اگرچہ معنی خراب نکلتا ہو، معنی خراب ہو جاتا ہے، تب بھی نماز صحیح ہوگی. زبر زیر پیش کی غلطی ہو تب بھی نماز صحیح ہوگی. آج کے زمانے میں یہی حکم ہے. پہلے الگ حکم تھا، لیکن ابھی کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اور لوگوں کے حالات کے اعتبار سے یہ حکم ہے زبر زیر پیش کی غلطی سے نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں اگر کوئی حرف بدل جاتا ہے، ایک حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف پڑھ لیا، ایک لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ بدل گیا، تو اب اس میں اگر معنی خراب نکلتا ہے، معنی فاسد ہو جاتا ہے، تو اب نماز ٹوٹ جائے گی. اگر تراویح میں جو ہے ایک آیت چھوٹ گئی یا پھر ایک لفظ چھوٹ گیا، اب 2 رکعت ختم ہو گئی، اس کے بعد پتہ چلا تب کیا کیا؟ بعد میں جو تراویح کی نماز جو 2 رکعت پڑھیں گے تو اس میں جو چھوٹی ہوئی آیت ہے یا کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے تو اس کو اتنی آیت کو پھر سے پڑھ لے. ایک آیت چھوٹ گئی ہے تو اس کو پھر سے پڑھ لے، پھر جو آگے سے پڑھنا ہے وہ پڑھے. تو جتنا چھوٹ گیا ہے، جتنا حصہ بعد میں جب یاد آئے تو اتنا حصہ پہلے پڑھ لے، اس کے بعد پھر آگے سے تلاوت شروع کریں. ہاں دوسری 2 رکعت میں، یا پھر جیسے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آج کی تراویح کی نماز مکمل ہو گئی، پھر آپس میں مشورہ ہوا تو بتایا کہ فلاں 2-4 آیتیں رہ گئی تھی، تو اب وہ 2-4 آیتیں دوسرے دن جب تراویح کی نماز پڑھیں تو پہلے وہ چھوٹی ہوئی 2-4 آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں سے شروع کریں. مفتی صاحب یہ جو ہے رمضان میں جو ہے وتر کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر کسی کی فرض کی جماعت چھوٹ گئی تو کیا وتر میں جماعت کے ساتھ شامل ہو؟ مسئلہ یہی ہے کہ عشاء کی جماعت اگر ملی گئے، عشاء کی جماعت میں شامل ہوئیں گے تبھی وتر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عشاء کی جماعت نہیں ملی گئے تو وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ منع ہے. آخری سوال مفتی صاحب، کوئی عشاء میں جو ہے تراویح چالو ہو گئی، اب وہ آیا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے تراویح پڑھوں پھر عشاء کی 4 رکعت فرض وغیرہ پڑھوں گا، کیا یہ اجازت ہے؟ اس کی اجازت نہیں ملے گی، اس وجہ سے کہ تراویح کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے تو اس کا وقت یہ بتایا گیا کہ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اگر عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے تو ابھی آپ کے لیے تراویح کا وقت ہی شروع نہیں ہوا. تو عشاء کی نماز پہلے آپ پڑھیں الگ سے، فرض پڑھنے کے بعد پھر آپ تراویح کی نماز میں شامل ہو جائیں. تو عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد ہی تراویح کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر کسی کے سوالات رہتے ہیں تو مفتی صاحب سے پرسنل مانگیں. اگر مکان کسی کو کرائے پر دیا ہے اور جو انکم ہوتی ہے وہ اس پہ زکوٰۃ کرے گا؟ کرائے کے بارے میں اکثر ہمارے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ 5 لاکھ کا مکان ہے مثال کے طور پر، اب اس مکان کو کرائے پر دیا گیا تو سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ 5 لاکھ کا مکان ہے تو زکوٰۃ مجھے دینی ہے 5 لاکھ ہی کے اعتبار سے. یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کرایہ آتا ہے جیسے 5,000 مہینے کا کرایہ ہے، اب اس کا سال بھر کا حساب کریں گے تو اس کی رقم بنے گی 60,000 یہ 1 سال کا کرایہ بنے گا. تو اب کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا کرایہ 60,000 بنتا ہے تو سال مکمل ہونے پر مجھے 60,000 کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہے. یہ بھی غلط ہے. کرائے پر جو مکان آپ نے دیا گیا اس کی زکوٰۃ کس طور پر رہے گی؟ آپ جو کرایہ لے رہے ہیں وہ کرایہ آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے، سال مکمل ہونے پر اس میں سے جو بچا گیا آپ کے پاس 5,000 آپ لیتے جا رہے ہیں، 60,000 جمع ہوئے، 40,000 اس میں سے آپ نے استعمال کر لیے، اب 20,000 ہی آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں. تو یہ جو 20,000 کرایہ بچا ہوا ہے اس کو زکوٰۃ کے مال میں ملا کر 20,000 کی بھی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے. تو کرایہ کی رقم جو ہے اس میں سے جو رقم بچتی ہے اس کو نصاب کے مال میں ملا کر زکوٰۃ ادا کریں گے. جتنا کرایہ سال بھر کا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ نہیں ہے، مکان کی دکان کی جو اصل قیمت ہے اس کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ صرف مکان اور دکان کا معاملہ نہیں ہے، کرائے پر جو بھی آپ سامان دیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں برتن کرائے پر دیے جاتے ہیں
برتن رکھتے ہیں برتن کرائے پر دیتے ہیں، کرسیاں رکھتے ہیں کرسیاں کرائے پر دیتے ہیں، گاڑیاں کرائے پر دیتے ہیں گاڑی رکھتے ہیں اس کو کرائے پر دے دیتے ہیں تو ان تمام میں بھی یہی احکام رہیں گے جو مکان اور دکان کے بارے میں بتائے گئے ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے 15,000 زکوٰۃ بیچنے کی ہے تو میں 15,000 15 ویکتیوں میں ڈسٹریبیوٹ کروں یا وہ 15,000 5 ویکتیوں میں ڈسٹریبیوٹ کروں، بہتر کون سا ہے؟ شریعت نے اس میں کوئی خاص حکم نہیں بتایا گیا، آپ اپنے یہاں کا ماحول دیکھ لیں، اپنے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی جس کو 15,000 کی سخت ضرورت ہے، وہ مسلمان فقیر سخت ضرورت ہے، آپ کے رشتہ دار میں سے کوئی ایسا آپ کا سگا بھائی یا کوئی ایسا رشتہ دار سخت ضرورت اس کو 15,000 کی، تو اب شریعت یہ کہے گی کہ جب مسلمان بھائی رشتہ دار ضرورت اس کو سخت، تو وہ 15,000 ایک ہی کو آپ دے دیں تو بہتر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، تمام لوگ برابر برابر کنڈیشن کے تو 1,000 کر کے آپ تقسیم کریں تو بہتر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو سخت ضرورت مند تو 5,000 کر کے تینوں کو دے دیں۔ تو جیسی کنڈیشن ہوگی، جیسا ماحول ہوگا، اس کے اعتبار سے شریعت نے آپ کے لیے رخصت اس میں رکھی ہے۔ کوئی خاص حکم نہیں ہے کہ 15 ہی کو دینا ہے، 5 ہی کو دینا ہے، 1 ہی کو دینا ہے۔ کنڈیشن کے اعتبار سے وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مسائل دین اور شریعت کے مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ جتنے بھی مسائل بیان کیے گئے، پوچھے گئے، جو بھی سوالات مولا تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو ذہنوں میں محفوظ کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل کو ہمارے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح کی محفلوں میں شریک ہونے اور علماء سے رابطہ کر کے دین کے مسائل حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ جو ان قریب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے، مولا تبارک و تعالی اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے کے جو خاص فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔